اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض في 6 أيام لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئا والصلاة والسلام ثم الصلاة والسلام على أشرف خليقة خير بريته صفيه صفوة نجيبه ونجيه خالصه وخالصته العبد المؤيد المصطفى أمجد أبي القاسم مصطفى محمد وآله آل الله الهداة المهديين المنتجبين المكرمين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين له فدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في حديث قدسي لأحد أوليائه يا ابن آدم أخرج حب الدنيا من قلبك فإنه لا يجتمع حب الدنيا وحبي في قلب واحد أبدا صلوات ہمارے سلسلہ وار آرائز مناجات خمس عشر حضرت امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام اور اس کی مقدمات میں ہم ابھی ہیں، تو مقدماتی بحث بہت لازم ہے، ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں ان مقدمات سے ہماری جو عبودیت اور عبادت کے مسائل وہ حل ہو جائے، فقط مناجات کی بحث نہیں ہے، خود جو ہم ان کے موانع اور ان کے ضروریات شرائط جو ہے عبادت اور عبودیت اور مناجات کی، وہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ بندگی اگر ہو جائے تو کامیاب، اگر نہ ہو جائے تو کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ خدا تو چاہتا ہے، بندہ بھی چاہتا بھی نہیں ہو پاتا، یا بندہ کو کون سے مسائل ہے کہ وہ بندگی کے شرائط اپنے میں ایجاد نہیں کر پاتا۔ خدا نے ہمیں ہر روز دن میں 5 مرتبہ یا اگر جم نماز پڑھتے تو 3 مرتبہ یہ بتایا، خود اپنے آپ کو ہماری نیابت میں لا کے ہمیں سمجھایا اور کس طرح مانگو، کیا مانگو۔ اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، ہمیں خدا ہدایت کر سیدھے راستے کی، بندگی کی۔ ٹھیک، سیدھا راستہ کون ہے؟ یہ بندگی، ان لوگوں کے صراط کی جن پر آپ نے نعمتیں دی۔ اولئک الذین انعمهم اللہ من النبیین صدیقین شہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ان کی راہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ خدا کا، اور ہمیں کہہ رہا ہے آپ بھی کہو یہی۔ خدا نے ہماری جگہ یہ ریپرزینٹ کیا اور اس طرح کہو، خود کہا تاکہ ہمیں سکھائے۔ بہت بڑا، اور یہ اطاعت ہے، اور یہی نہ کر پائے ہم۔ دن میں تقریباً 5 مرتبہ نماز پڑھ دی ہے صبح سے شام تک، تو اس نماز کا ضروری حصہ سورہ حمد ہے۔ سورہ حمد میں سکھاتے بندگی کیسے کرنی ہے، اور جنہوں نے بندگی نہیں کی ان سے دور کر، جنہوں نے بندگی کی ان کا راستہ اور اس پر ثابت قدم رکھا ہمیں۔ تو کتنا بڑا مہم پیغام ہے، ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم بندگی کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم خدا کے بجائے شیطان اور نفس اور دنیا، ان کی بندگی کر، ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ کتنا مہم ٹاپک ہے کہ الگ سے بھی اگر اس پر بحث کی جائے بہت اہمیت کا سزاوار ہے، بہت۔ اس لیے ہم اس کو موضوع کو چھوڑ کے یہاں پر ڈیویٹ نہیں ہو رہے، کہ مقدمہ اتنا مہم ہے کہ ذیل مقدمہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔
اور جہاں ہم بنی نوع انسان مات کھا جاتے ہیں انہی 5 دشمنوں سے، جن کے ہم تقریباً بہت وسعت کے ساتھ نہیں بحث کر رہے، لیکن بحد مطلوب و ضرورت بحث کر رہے ہیں۔ تو ان میں ہم نے کہا غفلت ہے جو انسان کو عبودیت سے، مناجات سے دور رکھتی ہے، اور غفلت یا نظری یا عملی ہے۔ اور پھر یہ خود غفلت کیوں آتی ہے جو ہمیں بندگی اور صراط مستقیم پر، ہدایت کے راستے، اطاعت کے الہی پر ہمیں گامزن نہیں ہونے دیتی؟ وہ ہے 5 دشمنوں کی وجہ سے۔ ایک دشمن حب الدنیا، دوسرا حب النفس، اور حب خواتر منفی، اور حب شیطان جنی و انسی۔ تو یہ تو پتہ چلنا چاہیے۔ اور ان میں سب سے زیادہ جو خطرناک دشمن ہے ہمارا، وہ حب الدنیا ہے۔ اور حب الدنیا انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور خدا اصلا نہیں تحمل کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے جو حب دنیا کرے اس کا اصلا حب الہی نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہ حب الہی مشروط ہے کہ ہمارے روح میں، ہماری جان میں فقط خدا ہو۔ تو خدا کو وہی کہے گا جو دنیا کو چھوڑ دے۔ اب یہ دنیا کیوں نہیں چھوڑتی ہے؟ ہم نہیں چھوڑتے، ہے نا؟ دنیا کو ہم نہیں چھوڑتے، یہ نہیں چھوڑتی۔ ہاں کچھ ہے کہ ہمیں دنیا چاہیے زندہ رہنے کے لیے، ٹھیک ہے، اسی حد تک، لیکن دنیا محبوب بنے نہ، یہ دنیا کا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ دنیا بیوٹیفل ہے ہمارے زندہ رہنے کے لیے، اور زندہ رہ کر ہم خدا کے لیے زندگی نچھاور کریں گے۔ یہ بحث میں نے کی۔ تو ابھی یہ دنیا جو ہے، خدا نے فرمایا حدیث قدسی میں، تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے فرزند آدم، اے بنی آدم، آپ اپنے دل سے، روح سے نکال دے، کس کو؟ حب دنیا کو نکال دے، دیکھیے اسٹریٹ، کوئی تحمل کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا اخرج حب الدنیا من قلبک، اپنے دل سے، روح سے محبت نکال دے، کس کی؟ دنیا۔ کیوں؟ پھر ہم مر جائیں؟ نہ، اگر حب دنیا نکالیں گے تو مر جائیں گے، کیونکہ ہم پھر کھانے پینے، کپڑے وغیرہ کی ضرورت نہیں، ہمیں اندر کیا ہوگی؟ اس کی تڑپ ہی نہیں، محبت ہی نہیں ہوگی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ انسان مر جائے گا۔ نہیں، حب الدنیا دنیا، کس لیے؟ ہاں، حب الدنیا اسی دنیا کے لیے، جیسے میں نے بحث کی، حب الدنیا للآخرہ، لبندگی، لعبودیہ للہ تبارک تعالیٰ، تو بہترین چیز ہے۔ بس یہ نہیں سمجھے غلط کہ خدا سبحانہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بنی آدم اپنے دل سے حب دنیا نکال دے، تو ہم تو پھر مر جائیں گے۔ دنیا، جان، مال، اولاد، پیسہ، گاڑی، کھانا پینے چھوڑ دے، ہم پھر مر جائیں گے۔ اگر ہم شوقی چھوڑ دے، کون ان کے پیچھے جائے گا؟ تو ہم مر جائیں گے۔ نہ کہہ رہے حب دنیا دنیا، صحیح ہے؟ یہ آپ کا محبوب مستقل نہیں بن سکتا۔ اس کو لے لو جس طرح خدا کہہ رہا ہے، جس طرح عقل کہہ رہی ہے، جس طرح شریعت کہہ رہی ہے، جس طرح فطرت کہہ رہی ہے، اخلاقیات کہہ رہے ہیں، احکام کہہ رہے ہیں، اسی طرح لو، بس چھوڑنا نہیں ہے۔ اس سے حضرت امیر علیہ السلام ایک دفعہ کھا رہے تھے، کیا؟ ایک قسم کی سویٹ ڈش ہے، مثلا اس میں دودھ اور شکر اور کچھ چیزیں تھی۔ حضرت نے 2-3 چمچے کھائے۔ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے؟ کھانا چاہیے، کھانے کے لیے خدا نے بنایا۔ 2-4 چمچے کھائے، جتنے اس کو لگا کہ میرے نفس کو میں نے حرام نہیں کیوں کرا دے، حرام نہیں کرانا۔ ہاں، اب لذت غالب آ جائے، کس پر؟ نفس پر، وہ حرام۔ حضرت نے روک لیا، کہا یا امیر المومنین یہ حرام ہے، 5-6 چمچے، حالانکہ کتنے چمچے، اس کے علاوہ پھر حرام ہے، ہم بھی کریں وہ؟ نہ، حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا اپنے نفس کو اس کے تابع کروں۔ بریانی کھاتے تھے رسول اللہ صلوات، روایت میں مالک بن انس سے بھی بریانی جو ہے روایت تیر، کہا کوئی محبوب میرا جو ہے، میں اس کو بلائے اور آ جائے تو میں اس کے ساتھ ہی کھاؤں۔ 3 دفعہ آئے حضرت امیر، تو
آخر تیس دفعہ وعدہ ہوا حضرت اور امیر المومنین علیہ السلام ان نے بریانی کھاتے تھے، گوشت کھاتے تھے، ہر چیز کھاتے تھے، لیکن اس کو نفس پہ سوار محبوب اور خدا نے ہدف نہیں بناتے تھے زندگی کا. معلوم ہوا یہ معیار ہے. آپ جتنی ضرورت ہے اتنی لے لے، اور آپ کا نفس کس کے تابع رہے؟ احکام الہی تابع، احکام عقلی کے تابع، احکام عقلی اور احکام اخلاقی اور فطری ان کے تابع رہے. باقی جو کھانا پینا دنیا میں وہ رکھا ہے خدا نے ہمارے لیے. پیسے گاڑی واڑی لے لو، کس نے کہا؟ بیچو نہ نفس اس کو. ہاں جی، بیچنا نہیں ہے. تو پھر آپ کی جتنی ذمہ داری ہے وہ آپ انجام دے دیں. یہ معلوم ہوا. اپنے دل سے نکال دو کون سی محبت؟ دنیا کے لیے، کہ مجھے محبوب مل گیا، خدا نے مجھے اسی لیے بنایا. نہیں، اس لیے نہیں بنایا. یہ کھانے پینے زندہ رہنے کے لیے، کپڑے صحیح سالم رہنے کے لیے، باابرو رہنے کے لیے، اور مکان تمہیں ہر مصیبت، گرمی، سردی، بارش، برف وغیرہ ان سے محفوظ، ہواؤں سے، درندوں ورندوں سے محفوظ رہنے کے لیے. آرام ہے، سکونت ہے، تاکہ بندگی کرو، نہ اس کو پوجو. اس لیے اخرج حب الدنیا للدنیا، اپنے دل سے نکال دو یہ نہ سارا. ہم نے کیا کہا؟ رسول خدا سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے زمین پر کیا کہا؟ زینۃ لہا، ہم نے اس کو بیوٹیفل بنا. ہاں بیوٹیفل نہیں بنا تو ہم کون پوچھے گا؟ کھانے کو ہمارے لیے اندر نیاز نہ ضرورت ہے، کون پوچھے گا اس کو؟ ہاں جی، کپڑے، مکان ہو ضرورت ہے، لیکن اسی کو ہدف بنانا، اسی کے لیے زندہ رہنا، یہ خدا نے منع کیا. ٹھیک ہے جی. اور فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ فِيهِ حُبُّ الدُّنْيَا وَحُبِّي، میری محبت، خدا کہہ رہے میری محبت اور دنیا کی محبت دونوں جمع نہیں. یہ اگر آپ کو وہی رکھے گی دور. ہم نے جب سے پہلے حدیث پڑھی اس میں کیا کہا؟ خدا کی پس ترین اور دور ترین جو اس کی رحمت سے دور ہے عالم، وہ کون سا ہے؟ دنیا. تو آپ کو دور رکھے گا دنیا سے، خدا سے، خدا کی نعمتوں سے، اگر اس کو محبوب بنا دیا. ہاں اس کو لے لو، اور خدا نے جس طرح کہا ہے، عقل نے جس طرح کہا، فطرت نے جس طرح کہا، اخلاق نے جس طرح کہا، عرفان نے جس طرح کہا، وحی نے جس طرح کہا، اس طرح عمل کرو گے. اس کو آپ رہو گے کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ. جس طرح فرمایا اے روح تو دنیا سے زندگی کر کے آئی، کیا حالت دنیا میں وہاں چھوڑ کے آئی ہو ابھی روح کی. روح نے کہا یا رب کون سی دنیا؟ اس نے کہا ہاں روح تو سچ کہہ رہی. تو دنیا میں 80 سال زندگی کی، لیکن زندگی کی 80 سال بچے، کھانا پینا، گاڑی واڑی، مکان، کام وام سارا، لیکن روح تیری، توجہ تیری، محبوب تیرا میں تھا. یہ عالم ہے. اس لیے امیر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ما رأیت شیئا لا رأیت اللہ قبلہ معہ بعدہ. ہر چیز کے پہلے، چیز کے ساتھ اور اس کے بعد بھی میں خدا. کام میں کرنا ہے تو خدا دیکھ، خدا کیا کہہ رہا ہے. یہ کام کرنا نہیں کرنا، کس طرح کرنا، کیا کرنا، کیوں کرنا، ہوگا خدا کے ساتھ ہونا. یہ تو ہوا عملی، بلکہ قلبی بھی خدا کو یاد کرنا حاضر ناظر ہے. اس کے ساتھ بھی، اس کام کو انجام دینے کے بعد بھی. یہ مسئلہ ہے. کس چیز سے روک رہا ہے خدا آپ کو؟ کسی چیز سے نہیں روک رہا. خدا کو نہ بولو، کسی کام میں خدا کو نہ بولو صبح اور شام. ٹھیک ہے، اس کو حاضر ناظر سمجھو. اور فرمایا لو کش فلغتا لم مزدت تو یقینا. اگر آپ یہ جسمانیت، یہ جسم و جسمانیت و دنیا، یہ پردے بھی ہٹا لو، علی کے لیے کوئی نئی چیز، یقین میں نئی چیز ایڈیشن اور ایڈ ہونے والی نہیں ہے، کوئی اضافہ نہیں ہونے والی. یہ ہمارے جواد عاملی حفظ و استاد فرماتے ہیں کہ لو کش فلغتا، یعنی حضرت کو یہ سلام اللہ علیہ پردے ہیں؟ نہ، ایسا پردے ہی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اس کو فرق ہی نہیں پڑتا حضرت کو جسم کا. مرگ اختیاری ہے. وہ دنیا سے یہ بدن نوکر ہے امیر المومنین کا سلام اللہ علیہ، ان کے روح مبارک کا. ہماری روح نوکر ہوتی ہے کس کی؟
بدن کی اور اس کی خواہشات کی. صبح اور شام کس کی خواہشات پورے کرتے رہتے ہیں؟ اور اس بدن کی خواہشات، جسمانی خواہشات. ہماری روح غلام ہوئی ہوتی ہے، لیکن ولی خدا اس کا بدن غلام ہوتا ہے. کس کا؟ روح کا، اس کے عقیدے کا، اس کے اخلاق کا، اس کی شخصیت کا، اس کے معرفت کا. بس یہ کہہ رہے کہ میری محبت اور خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک روح میں، ایک جان میں دونوں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ دونوں کی ڈائریکشن الگ ہے، دونوں کی حقیقت الگ ہے. وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، یہ اس طرف ہے، اس طرف ہے. تو اس لیے فرمایا اس کے بعد یہ حقیقت جانی کنہوں نے؟ اولیاء خدا نے، اصفیاء خدا نے، انبیاء خدا نے، اولیاء خدا. اور انہوں نے دنیا کو کس طرح استعمال کیا؟ جب میں نے بتایا کل کہ عقل میتہ کی طرح، مردار کی طرح بتایا میں نے. مردار کو کس طرح کھاتے؟ کتنا کھاتے ہیں؟ جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ حرام ہے، اس سے زیادہ. البتہ یہ اونچا والا مرحلہ ہے عبودیت کا، اس سے نیچے اور مرحلے ہیں. اب دیکھنا ہے آپ کس مرحلے میں ہو، اسی مرحلے میں اس دنیا سے آپ کیا ہو جاؤ گے؟ زہد اختیار کرو گے. لیکن در ہر حال آپ نے کیا کرنا؟ ہم نے ایک چیز کرنی، وہ ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اگر نہ ملے، کم ملے، نہ رہے، افسوس نہ کرو، بندگی انجام دو اور باقی پرواہ نہیں ہے. دنیا اتنی چیز نہیں جس کے لیے غم غصہ انسان اپنی راہ کو دے، اپنے دل کو دے. اور اگر مل گئی تو اپنے اوقات نہ بھولے انسان، قوانین شریعت نہ بھولے، قوانین اعتقادی نہ بھولے، قوانین اخلاقی اور قوانین فطری اور عقلی نہ بھولے، ان پر عمل کرنا. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فخر فروش نہیں بنے گا. عباد الرحمن الذین اذا یمشون علی الارض ہونا، وہ بہت ہمبل رہتے ہیں، ندامت کے ساتھ رہتے، تواضع کے ساتھ رہتے ہوتے بزرگ. اور جو لوگ غافل ہوتے ہیں، غافل، وہ اکڑتے تھوڑی سی چیز پر، دنیا ملنے پر. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا لا تمشي ولا تمشي في الارض مرحا. اکڑ کے نہ چلو زمین پہ، زمین کو دبا کے چلتے، زمین پر پاؤں دبا کے چلتے ہو تم. ذرا وہی زمین ذرا پھاڑ کے دکھاؤ خدا کرے. تو انک لن تخرق الارض، ایسے یہ چھوٹی سی زمین، میری زمین کو تکبر سے کیا کرتے ہو؟ زور سے دباتے ہو پاؤں کو، تو اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور سر جو اونچا کر کے افتخار اور تکبر کے ساتھ کر کے میں پتہ نہیں کیا ہوں، ذرا تمہارا سر ہماری چھوٹی سی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچے. ہاں اتنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہو. ہاں تمہاری عظمت خدا کی عظمت میں ہے، تمہاری کمال اور تمہارا اطمینان کس میں ہے؟ خدا کے ذکر میں، بندگی میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس لیے یہ دنیا ٹھیک ہے، خدا کی مخلوق ہے، حقیقت ہے، دار الصدق ہے، لیکن بہت ہی معمولی اور ہمارے لیے بہت ٹیمپرری. ہم یہاں کے کیا ہے؟ ورہم غربتی فی ہذہ الدنیا، ہم یہاں غریب الوطن ہے. حب الایمان، حب الوطن من الایمان. ہمارا وطن کون ہے؟ قرب الہی. ہاں ملکوت جہاں سے آئے نازل، وہیں جانا. انا للہ و انا الیہ راج. اس سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، یہ زمین نہیں ہے مراد. حب الوطن من الایمان، وطن زمینی نہیں ہے. ہاں اس سے بھی کرو، یہ ہمارا اصل وطن ہے. ہم یہاں کے کیا ہے؟ مسافر ہے، مگر نہیں ہے. رحم اللہ من فکر من این فی این الی. ہم آئے ہیں، یہ ہمیشہ یہی تھے، آئے ہیں اور چلے جاتے ہیں، چلے جائیں گے. یہاں مسافرت ہے، ہم سفر پہ ہیں. تو یہاں سے محبت کرنی کیا؟ ہاں یہاں سے لے لو جو چیز تمہیں ضرورت ہے، وہ لے لو، اسی کے لیے آئے. ٹھیک ہے جی. وہ کیسے لیں گے؟ وہ اسی طرح قوانین پہ عمل کر کے، خدا اور
آخرت پہ ایمان، اس کے اولیاء پر ایمان لا کے زندگی گزارتی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سبحان نے فرمایا ایاک والدنیا، ہو حضرت عیسیٰ دنیا سے ڈر کے رہنا، نہ دنیا چھوڑو. یہ نہیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین دین ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، کامل ترین اسلام دین ہے. تو اس میں ہم نے دونوں چیزیں جمع، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. یہود آخرت کے پیچھے لگے، دنیا کے پیچھے لگے، اور نصرانی مسیحی کرسچن آخرت کے پیچھے لگے تھے، ابھی نہیں، پہلے اصل ان کی تعلیمات کے حساب سے. اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جمع کیا ہے. دنیا سے آخرت لے لو، نہ دنیا چھوڑ کے دنیا لے کے آخرت لے لو. بیوٹیفل دین ہے. اور کنتم امتن وسطا، بیلنسڈ قوم ہے، بیلنسڈ، جس نے دونوں کو جمع کیا، دین کو بھی دنیا کو بھی، دین کو بھی دنیا کو. اس لیے فرمایا ایاک والدنیا فکل نعیمہا تزول. بیان کر رہے ہیں خدا سبحانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دنیا کے لیے نہ کرنا زندگی، دنیا کے لیے، نہ کہ دنیا چھوڑو. صحیح ہے. ہاں، تو اس کی نعمتیں تو دیکھو، تم فقیر ہے، دنیا کیوں لے رہے ہیں؟ ہم محتاج ہے، فقیر ہے، ضرورت ہے. ہاں جی. اور دنیا ہم ہمیشہ ہے یا ٹیمپر. قرآن اور ہمارے عہد اسلامی نظریے کے مطابق انسان دائمی ہے یا زوال پذیر ہے؟ دائمی ہے. بدن اس کا زوال پذیر ہے. اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ہم نے بتایا روح ہے. اور روح کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے. یہ جو ضرورت ہے شخصیت، وہ کس میں ہے؟ وہ انسان کی روح میں ہے. کمالات اس کی شخصیت روح میں. اور بدن فقط وسیلہ ہے، اور اس کو چاہیے کھانا پینا، مکان، کپڑے. کس کو چاہیے؟ بدن کو چاہیے. روح کو ان چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کرنا ہے؟ روح کو لے اور بدن کو ضرورت کے حساب سے چلائیں. بس بدن کو چاہیے یہاں کی ضروریات. خوب یہاں کی ضروریات ٹیمپریری ہے. بدن چھوڑ کے جائے گا. ہاں جی. اس کے بعد روح تو رہے گی. اس کو کیا دو گے؟ وہ خالی رہے گی. آپ کا اصلی سرمایہ لٹ جائے گا. اور آپ نے جو ہمیشہ کی زندگی کرنی روح کے ساتھ کرنی ہے، تو اس کو خالی رکھو گے. اگر آپ نے یہاں دنیا میں اعمال نہیں کیے عقل، شریعت، فطرت اور اخلاق اور ان قوانین اجتماعی فردی پر کے مطابق، تو آپ کی روح پہ کیا ہو جائے گا؟ خالی رہے گی. محرومیت آئے گی، عذاب ہوگا، عذاب ظاہر ہوگا. یعنی تو پھر محرومیت ہوگی. آپ کیا کرو گے ہمیشہ کے لیے؟ دنیا تو گزرنے والی ہے. ہمیں خوش بختی چاہیے. خوش بختی یعنی ہماری روح اصل میں فقیر ہے. وہ واجب وجود نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے. اس کو چاہیے کچھ، اس کو عظمتیں چاہیے، کمالات چاہیے. وہ خدا کے پاس ہے. وہ شریعت اور عقل اور فطرت وغیرہ ان پر عمل کر کے دنیا میں حاصل ہو جاتے. اگر نہیں کرو گے، خود کو رب لما حشرتنی اعمی، خدا مجھے فقیر و ذلیل و حقیر اور اعمی کیوں دنیا آخرت میں اپنی محشور کیا. خدا مند کہہ رہا کہ تو وہیں فقیر تھا، یہاں کیا گیا؟ اصل تم نے کہاں سے لینا تھا؟ دنیا میں. وہاں تم نے چھوڑ دی، پیٹ کر دی. اور اس لیے فرمایا وما نعیمہا الا قلیل، دنیا کی جو نعمت ہے قلیل ہے. تو ہماری ضرورت قلیل ہے یا ہمیشہ ہے؟ ہمیشہ ہے اور زیادہ ہے. والآخرت خیر و ابقی، خدا نے کہا. بس آخرت کے بناؤ اسی دنیا سے. کس طرح بنائیں گے؟ عقل، شریعت، فطرت اور اخلاق اور ان قوانین اسلامی پر، اور عقلی، شرعی اور فطری. تو اب اگر دنیا کو بناؤ گے، کیا ہمارا محبوب کون ہے؟ جو ہمیشہ ہے. تو ہم بھی ہمیشہ ہے. ہمارا بدن، یہ بدن چینج ہو جائے گا. ہم آ جائیں گے کہاں؟ برزخ میں. بدن دوسرا ملے گا. ہم آ جائیں گے آخرت میں، برزخ ایک اور دنیا، وہاں قیامتی بدن مل جائے گا. ہاں، لیکن اس وقت پھر عمل نہیں ہے. یہاں عمل ہے اور ثواب و جزا نہیں ہے. مرنے کے بعد جزا جسی پر زندگی کریں گے، عمل کوئی تقریباً نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم
پھر ابھی فقیر ہے، یہ فقر کس میں رہے گی؟ روح میں، اور روح ہمیشہ رہے گی، خدا بھی ہمیشہ ہے، بس کس سے لیں گے؟ دنیا تو ہمیشہ رہنے والی نہیں، ہم دنیا میں رہنے والے بھی نہیں ہیں اور دنیا ہمیشہ رہنے والی بھی نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے ہمیشہ، دنیا میں ہمیشہ نہیں ہے، ہمیں چاہیے زیادہ بہترین لذت آور نعمتیں، وہ دنیا میں نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر، لذت زیادہ یہاں سے، وہ اب کا، اور زیادہ ہمیشہ رہنے والا۔ انسان کیا ابدی ہے یا موقتی ٹیمپریری ہے؟ ابدی ہے۔ تو ہماری ضرورتیں بھی ابدی، خوش بختی ہماری کیا ہے؟ پس ابدی ضرورتیں۔ پس کس کو محبوب بنائیں گے؟ جسے ہماری ضروریات پورے ہو جائیں۔ ہم فقیر ہیں، یا یونس انتم الفقراء واللہ هو الغنی، تم فقیر ہو، ذاتاً فقیر ہے، ہم کیا لے لیں گے جس سے ہماری فقر دور ہو جائے؟ وہ کس سے دور ہو جائے گی؟ ٹیمپریری سے بھی اور پرماننٹ سے بھی۔ کون سی لے لے؟ پرماننٹ لے لے، کیونکہ ہم پرماننٹ ہیں۔ بس پرماننٹ کیا ہے؟ آخرت ہے۔ آخرت کیسے ملتی ہے؟ شریعت سے، عقل سے، فطرت سے، ان پر عمل کرنا دنیا میں، اسی سے آخرت ملتی ہے۔ بس خدا کے نزدیک ہو جائیں گے، کیوں؟ وہ غنی بذات ہے، وہ ہمیں بے نیاز کرے گا، ہم بنیں گے خوش بخت، تو ہمیں دوستی ملے گی۔ اس دوستی خدا اور ہمارے درمیان کون آ جاتا ہے؟ دنیا آ جاتی ہے۔ اگر دنیا محبوب بنائے تو خدا تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اس لیے فرمایا حضرت سجاد علیہ مناجات میں فرمایا یحول بینی و بین طاعت والزلفا، یہ دنیا حائل ہو جاتی ہے کس کے درمیان؟ میرے اور خدا کی دوستی کے درمیان، خدا کی دوستی کے درمیان اور خدا کی طاعت کے درمیان دنیا آ جاتی ہے۔ اسے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان محروم رہتا ہے۔ محروم کو کہاں جانا پڑتا ہے؟ جہنم۔ محرومیت کا دوسرا نام جہنم ہے۔ تو خدا بچائے ہمیں۔ اب دیکھیں بزرگان کتنا دنیا میں لیتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ، رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر، جب بیٹھے مدائن کے درخت کے نیچے، خدا مجھے وہ خیر دے دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کہ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے وہ روٹی مانگ رہے تھے، کتنے دنوں سے مصر سے باقی تھے، روٹی نہیں تھی، روٹی نہیں کھائی تھی۔ ان کی شکموار سے گھاس اور سبزیاں جو راستے میں تھی، وہ سبزی اس شکم سے باہر ان کا رنگ ظاہر ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ کیا کرتے تھے؟ انتہا ہی، رات کو سوتے تھے، پتھر کو سرہانہ بناتے تھے۔ حضرت رسول کیا کرتے تھے؟ غلاموں کی طرح بیٹھتے تھے، جس طرح غلام بیٹھتے۔ کہاں پر بیٹھتے تھے؟ زمین پہ بیٹھتے۔ کیسا؟ کھاتے پیتے عام غریب کی طرح۔ حضرت امیر کیا کرتے تھے؟ بھوکے رہتے تھے، شکم مبارک پہ پتھر باندھتے تھے، کہتے تھے یمن اور حجاز میں کوئی غریب ہوگا، اس کا دل تڑپتا، وہ بھوکا ہوگا، میں کیسے کھانا کھا کے سو جاؤں، میں کیسے لذت ہے۔ یہ ان کے بزرگ اور ولی خدا ہونے کی علامت و ذمہ واری تھی۔ ہماری اتنی ذمہ واری نہیں ہے۔ ہم وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہم نے دنیا کو آباد کرنا ہے، دنیا کے لیے زندگی نہیں کرنی ہے۔ دنیا کو آباد کریں، كَأَنَّكَ تَعِيشُ فِيهَا أَبَدًا، جیسے ہم ہمیشہ یہی دنیا میں رہے، اتنا آباد کرو دنیا کو، اور آپ آخرت کے لیے ایسے رہو کہ کما تموتون غدا، جیسے کل مرنا ہو، مرنے کے لیے بھی تیار ہو اتنے، جیسے کل مجھے کہیں کہ آپ نے کل مرنا ہے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ یہ ہے اصل فن زندگی، ہنر زندگی، یہ ہے، نہ کہ آپ نگیٹیولی یوز نہ کرو زندگی کو۔ یعنی آپ گاڑی ہونی چاہیے، مکان بھی ہونی، جو بھی ضرورت ہے رکھو، وہ آپ رکھیں گے اپنے پاؤں کے نیچے، وہ آپ کے ٹوپی نہیں بن سکتی، آپ کے آبرو نہیں بن سکتی، وہ آپ کو عزت نہیں دے۔ دیکھو میرے پاس 10 گاڑیاں، 10 مکان، 10 بنگلے، 10 لاکھ، 10 کروڑ، پتہ نہیں، ہاں جی، 10 عورتیں، 10 بچے، پتہ 10 بزنس اور 10 زمین کنال وغیرہ،
اب میں ہو گیا کیا؟ بڑا انسان. تو اس کی بڑائی کس سے ہوئی؟ دنیا سے. تو یہ چھوٹا ہے. حضرت رسول اللہ بڑے ہیں. آپ جب کہتے ہیں حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری روح آپ پر فدا، چونکہ آپ کے پاس 10 کروڑ روپے تھے، آپ کے پاس 10 ارب زمینیں تھی، آپ کے پاس 10 بنگلے پیلس تھے، اس وجہ سے یا ان کا ذکر بھی نہیں کرتے. اس کی شخصیت میں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے شخصیت ہم قربان کرتے ہیں ان پر نہیں. بس جس کی شخصیت دنیائی چیزوں سے آبرو لے لے تو وہ خالی ہے. اور جو چیزیں اس شخص کے پاس ہونے کی وجہ سے آبرو لے لے، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام، حکومت ہاتھ میں تھی، سارے آرام سے تھے، عدالت کے ساتھ تھے، انصاف کے ساتھ تھے، محبت کے ساتھ، ایثار اور حق اور ناحق اور ظلم اور وغیرہ کی تمیز تھی آپس میں، تمام احقاق حق تھا. تو اس حکومت کو، اس بیت المال کو، ان تمام چیزوں کو آبرو ملی علی کی ایگزیکیوشن اور مینجمنٹ سے. تو ولی خدا آبرو دے گا دنیا کو، دنیا ولی کو آبرو نہیں دے سکتی. یہ چیک جب اگر آپ لوگ ایویلیویٹ کریں گے آپ کی شخصیت کو، تو آپ کے پیسے کی وجہ سے آپ کی قیمت نہ بن پائے، آپ کی دنیا کی وجہ سے آپ کی قیمت نہ بن پائے، بلکہ ان کے نہ ہوتے ہوئے آپ عظیم بن جائیں. آپ لوگ احترام اور دل میں محبت کریں، آپ ہمیشہ زندہ رہے، اور انسانیت اور عبودیت اور بندگی اور کمال اور ایمان اور بصیرت کے چیمپئن بنو. ٹھیک ہے؟ اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چلے گا. یہ پہلا جو ہنر ہے ہمارے دشمنوں کا، وہ ہے حب الدنیا، انسان کو ضائع کرنے والا. اور اس کی شکلیں بہت ہے، اس کی قسمیں اور سرفند بہت ہے، اس کی باریکیاں بہت ہے. ایک اور باریکی آئے گی کہ ہم دنیا کے کھیل میں کھیل رہے ہیں یا دنیا ہم سے کھیل رہی ہے. ٹھیک؟ یہ ہم انشاءاللہ اگر زندہ رہے، خدا کی توفیق رہے، اس والے ٹاپک کو کل انشاءاللہ یا آئندہ جو آئے گی فرصت، تو اس کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے بعون اللہ انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.